کورونا وائرس سے پیدا شدہ دنیا کے ہنگامی حالات میں جماعت عالمگیر کی جانب سے بے لوث خدمت خلق کے نظارے۔ سری لنکا جماعت کی خدمات۔ تمام دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے۔ سری لنکا میں بھی فی الحال 210 کیسز ہیں، جن میں سے 56 لوگ صحت یاب اور 7 فوت ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے سری لنکا میں بھی باقی ملکوں کی طرح لاک ڈاؤن ہے۔ حکومت نے آرمی کو پورا اختیار دیا ہے کہ وہ اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ سری لنکا جماعت کے تحت خدمت خلق کا پروگرام آج کل جاری ہے۔ لوگوں کی خاطرداری کے لیے پولیس سے خاص طور پر اجازت لی گئی ہے۔ چونکہ بڑی تعداد میں راشن خریدنے پر حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے ان حالات کے پیش نظر خشک راشن کی بجائے لوگوں کی رقم سے بھی مدد کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سری لنکا میں مقیم پاکستانی اسائلم سیکرز کی بھی خصوصاً مدد کی جا رہی ہے۔ عوام الناس میں راشن یا رقم تقسیم کرنے میں بعض اوقات دقت ضرور پیش آ رہی ہے، چونکہ حکومت نے باہر نکلنے سے عمومی طور پر منع کیا ہے۔ تاہم جہاں تک ملکی قوانین کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے، جماعت خدمت خلق کے کام سر انجام دے رہی ہے۔ سری لنکا کی عوام کی سہولت کے لیے حکومت نے بعض دکانوں اور سپر مارکیٹوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ڈیلیوری کا سسٹم شروع کریں تاکہ لوگ گھر بیٹھے اپنی ضروریات کے سامان پا سکیں۔ رپورٹ جاوید رحیم، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ مارشل آئلینڈز۔ جماعت عملیہ مارشل آئلینڈز کی طرف سے صابن کی ڈونیشن انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو دی گئی ہے۔ یہ اسکولوں میں تقسیم ہوں گے تاکہ بچے اپنے ہاتھ صاف رکھ سکیں۔ کچھ مارشلز احمدیوں نے یوٹیوب پر ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں، جن میں وہ لوگوں کو سینیٹائزیشن کے مختلف طریق سکھا رہے ہیں۔ منسٹری آف ہیلتھ نے تمام مذہبی لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ ان کی مدد سے لوگوں کو احتیاط کے مختلف طریق سکھا سکیں۔ اسی طرح جماعت سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو صفائی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے۔ مزید برآں جماعت احمدیہ مارشل آئلینڈز نے منسٹری آف ہیلتھ کو خط لکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو کسی بھی قسم کی مدد درکار ہے تو جماعت احمدیہ حاضر ہے۔ رپورٹ ساجد اقبال، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ گیمبیا میں کرونا وائرس اور جماعت کی خدمات۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح گیمبیا میں بھی کرونا وائرس کا حملہ ہو چکا ہے اور 9 کنفرم کیس سامنے آ چکے ہیں اور بہت سارے افراد ابھی قرنطینہ میں ہیں۔ سارے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے۔ ان حالات میں جبکہ اس موذی بیماری سے بچنے کے بظاہر کوئی ذرائع نہیں، حضور انور کا تجویز کردہ ہومیوپیتھی حفاظتی نسخہ ایک نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے فضل سے سارے ملک میں اس دوائی کو وسیع پیمانے پر مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس دوائی کو لینے والوں میں عزت مآب صدر مملکت دی گیمبیا، وائس پریزیڈنٹ اور وزراء بھی شامل ہیں۔ اسی طرح دیگر حفاظتی سامان جن میں ہینڈ واش، سینیٹائزرز، صابن، ڈیٹول، ہاتھ دھونے کے لیے خود کار سسٹم، بڑی بالٹی بمارٹونٹی، ایک تقریب میں مورخہ 27 مارچ کو ریڈ کراس گیمبیا کے حوالے کیا گیا۔ ریڈ کراس کے نمائندے نے جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کیا اور دیگر تنظیموں سے اپیل کی کہ جماعت احمدیہ کی پیروی کرتے ہوئے غریب عوام کی مدد کریں۔ اس تقریب کو سرکاری ٹی وی و ریڈیو، MTA گیمبیا، دی لائٹ FM اور اخبارات کے نمائندوں نے کور کیا۔ اسی طرح اللہ کے فضل سے MTA گیمبیا اور احمدیہ ریڈیو اسٹیشن دی لائٹ FM عوام کی آگاہی کے لیے کرونا وائرس کے متعلق مختلف پروگرام انگریزی اور مقامی زبانوں میں پیش کر رہا ہے۔ رپورٹ سید سعید الحسن شاہ، مبلغ انچارج دی گیمبیا۔ فرینچ گیانا۔ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت بے گھر افراد، جن میں خاص طور پر شامی اور فلسطینی مہاجرین شامل ہیں، کے لیے ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا، لیکن جب سے حکومت نے لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے تقریباً ہر روز کھانا بنایا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے اور بھی لوگ تھے جو اپنے طور پر کھانا بنا کر لے جاتے تھے، مگر اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ حکومت نے ہیومینٹی فرسٹ کے رضاکاران کو باہر نکلنے کی خاص اجازت دی ہے تاکہ ہم ان مہاجرین کی مدد کر سکیں۔ اس دوران ہم احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خاکسار کو فرینچ گیانا کے خیفے نے خود مل کر ہیومینٹی فرسٹ کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا کہ اس مشکل وقت میں
کھانا تقسیم کر کے ہیومینٹی فرسٹ حکومت کی بہت مدد کر رہی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی ماہ فرینچ گیانا کے نیشنل ٹی وی گیونے لیخ نے ہیومینٹی فرسٹ کی انسانیت کی خدمت پر ایک رپورٹ اپنے چینل پر نشر کی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مہاجرین جن کو حکومت کی طرف سے گھر مل گئے ہیں لیکن ابھی مالی امداد نہیں ملنا شروع ہوئی، ایسے 45 گھرانوں کو ان کے گھروں میں جا کر راشن پیک پیش کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ رپورٹ محمد بشارت، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ گنی بساؤ میں کرونا وائرس اور جماعت احمدیہ کی خدمات۔ دنیا بھر کے دوسرے ممالک کی طرح گنی بساؤ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے اور اب تک 38 کیسز کنفرم ہو چکے ہیں۔ پورے ملک میں ایمرجنسی کو نافذ ہوئے 4 ہفتے ہو چکے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں حکومت نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں۔ اس کے تحت احمدیہ مسلم جماعت گنی بساؤ نے اپنی خدمات پیش کیں، جن میں ہینڈ سینیٹائزرز، ہینڈ واش، صابن، پانی اور مختلف دیگر صفائی کے سامان وزارت صحت کے حوالے کیے گئے اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے بالٹیاں شہر کی مختلف جگہوں پر رکھی گئیں۔ ملک کے وزیر صحت نے جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بعض اور لوگوں نے بھی خدمت کی ہے مگر احمدیہ جماعت نے اب تک سب سے سبقت حاصل کی ہے۔ جماعت کی خدمات پر اقوام متحدہ کے دفتر کی طرف سے بھی جماعت کو فون آیا اور جماعت کی خدمات کو سراہا گیا۔ گنی بساؤ ایک غریب ملک ہے اور 4 ہفتے کی مسلسل ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے گھروں میں کھانے کی اشیاء میں بھی کمی آ گئی ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت گنی بساؤ نے اب تک 200 سے زائد افراد میں کھانے اور پینے کی اشیاء تقسیم کیں، جن میں چاول، چینی اور کھانے کا تیل شامل تھا۔ جماعت کی ان تمام تقریبات کو نیشنل ٹی وی، نیشنل ریڈیو اور مختلف FM ریڈیوز نے اپنے چینل پر نشر کیا، جس کی وجہ سے ملک کے دور دراز علاقوں تک جماعت کی خدمات کو دیکھا اور سنا گیا۔ خدمت کا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رپورٹ محمد احسن میمن، مربی سلسلہ، گنی بساؤ۔ ان مشکل ایام میں مجلس انصار اللہ UK کی خدمات۔ مجلس انصار اللہ UK نے حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشادات کی روشنی میں کووڈ-19 وائرس کے دوران تمام انصار کی مدد کے لیے ہنگامی طور پر ایک پروگرام مرتب کیا تاکہ جلد از جلد تمام ضرورت مند انصار کی مدد کی جا سکے۔ صدر مجلس انصار اللہ کی ہدایات کی روشنی میں قیادت احسار نے مکرم فہیم انور صاحب نائب صدر صف دوم کی سربراہی میں ایک میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ میں ان حالات میں انصار کی مدد کے لیے درج ذیل فیصلہ جات کیے گئے۔ نمبر 1، دفتر انصار اللہ لندن میں ایک نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا قیام۔ نمبر 2، شعبہ IT مجلس انصار اللہ کے تحت UK بھر کے تمام انصار کو اس کنٹرول سینٹر کے متعلق مطلع کرنا۔ نمبر 3، تمام ریجنز اور مجالس کے ناظمین اور منظمین احسار کو فعال کرنا۔ نمبر 4، تمام ریجن سے بیمار اور ضرورت مند انصار کا ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شعبہ احسار مجلس انصار اللہ کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے تمام ریجن سے معلومات اکٹھی کیں اور UK بھر کے تمام انصار کو مطلع کیا کہ اگر ان کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہے تو وہ قیادت احسار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران بہت سے احباب کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی، جن میں ہومیوپیتھی ادویات، ایلوپیتھی ادویات اور ضرورت کی چیزیں وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ وہ انصار جو کہ گھروں سے نہیں نکل سکتے، ان کی ضروریات کا کیسے خیال رکھا جائے، اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور ہفتہ وار ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح لوکل ریجنز نے بھی اپنے طور پر کام کا آغاز کیا ہے، جن میں اسکاٹ لینڈ ریجن میں لوکل اولڈ ہوم میں ادویات تقسیم کی گئیں۔ اسی طرح سینٹر کی طرف سے ریجن میں 225 کی تعداد میں انصار کو ادویات مہیا کی گئیں اور ضرورت مند انصار کو 48 کی تعداد میں اشیاء ضروریت مہیا کی گئیں۔ رپورٹ محمد محمود خان، قائد عمومی، مجلس انصار اللہ UK۔ کرونا وائرس اور جماعت احمدیہ بنگلہ دیش کی سرگرمیاں۔ بنگلہ دیش میں کرونا وائرس کی وجہ سے درپیش مسائل سے نپٹنے کے لیے جماعت احمدیہ بنگلہ دیش احمدی احباب کی جہاں تک ممکن ہے ہمدردی کے جذبے سے مدد کر رہی ہے۔ اب تک کے کاموں کی کچھ جھلکیاں پیش ہیں۔
گزشتہ 2 ہفتوں سے اکثر احباب جماعت جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کی امداد کے سلسلے میں مقامی جماعت کے ذریعے سے اور پھر ڈھاکہ مرکزی جماعت کے ذریعے سے امدادی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب تک 30 مقامی جماعتوں کی 397 فیملیز کو بنیادی خوراک مہیا کی گئی ہیں اور چند گھروں میں نقد رقوم کی تقسیم بھی کی گئی ہے اور یہ کارروائی جاری ہے۔ چند غیر جماعت افراد کی بھی ان ایام میں مدد کی گئی ہے۔ ذیلی تنظیمیں مجلس خدام الانبیاء انصار اللہ اور لجنہ امائی بھی خدمت خلق کے کاموں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے ماسک، صابن اور ہینڈ سینیٹائزرز احمدی اور غیر جماعت ہمسایوں میں تقسیم کیے ہیں۔ اسی طرح 2-3 مقامی جماعتوں نے اپنے رہائشی علاقے کی آس پاس کی سڑکوں، مساجد، مدارس اور ساری بستی کو بلیچ ملے پانی سے دھویا۔ دیگر بڑی جماعتیں جیسا کہ ڈھاکہ، میرپور، بہرمن باریہ، چٹوگرام، احمد نگر، ناٹور، کھولنا اور سندربن وغیرہ بھی خدمت خلق کا کام کر رہی ہیں۔ مزید برآں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے عطا کردہ ہومیوپیتھی نسخہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت بھی ان ایام میں خاص کام ہو رہا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں کل 621 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں، جن میں سے 39 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں اور 34 افراد وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو اس وبا سے جلد نجات دے، آمین۔ رپورٹ نوید احمد لیمن، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، بنگلہ دیش۔